حدیث پاک میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں سے سب سے پہلے جو سوال کرے گا وہ نماز کا کرے گا۔ اس کے بعد جو سوال ہوگا پوچھا جائے گا، وہ یہ پوچھا جائے گا کیا تیرا شوہر تجھ سے راضی تھا؟ اور اگر اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو اس عورت کے لیے جنت کے فیصلے کر دیے جائیں گے، آرام سے وہ عورت جنت میں چلی جائے گی، جنت کے دروازے کھول دی جائے گے اسی عورت کے لیے، اور آرام سے وہ جنت میں داخل ہو سکتی ہے، اور آرام سے وہ جنت کے اندر طرح طرح کے عیش و عشرت میں اپنی زندگی گزار سکتی ہے۔ تو گویا اگر پوری زندگی کوئی عورت ان دو چیزوں کے مطابق، یعنی نماز اور اپنے خاوند کی رضا، یہ دو چیزیں ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارے گی تو جنت میں ایسی عورت کے لیے جانا آسان ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے، مرد جو ہوتے ہیں، مردوں کے لیے تو یہ حکم ہے کہ قرآن کریم پڑھیں اور قرآن کریم کے اندر جو مسائل ہے ان پر عمل کریں، اور یہاں تک کہ شریعت کی تمام باتوں پر عمل کریں، تمام مسائل پر عمل کریں، اور یہی نہیں، ان کو اپنی زندگی میں بھی لاگو کرے، اور اپنی زندگی میں لاگو کرنے کے بعد جو اس کے ارد گرد انسان رہتے ہیں، جو بھی رہتا ہے، یعنی جہاں وہ انسان رہتا ہے اس کے ارد گرد جتنے بھی انسان رہتے ہیں ان کی زندگی میں بھی لاگو کرے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی لوگوں کو بھی بھلائی کا حکم کرے اور لوگوں کو بھلائی کے حکم کے ساتھ ساتھ ان کو برائی سے بھی روکے، تب جا کر ایک مرد کے لیے جنت کے فیصلے ہو سکتے ہیں، تب جا کر ایک مرد کی بخشش ہو سکتی ہے۔ لیکن دیکھیے، عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا آسان معاملہ رکھا ہے اور کتنی آسان چیز بتائی ہے۔ ایسی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے کہ ایک عورت، کہ اس چیز کو عورت اپنے مصلے پر بھی کر سکتی ہے، اپنے نرم بستر پر بھی کر سکتی ہے، اور اپنی چہار دیواری میں رہ کر بھی کر سکتی ہے۔ یعنی اگر کوئی عورت یہ چاہے کہ میں اپنے رب کو مناؤں، اپنے اللہ کو راضی کروں، تو اس کام کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے عورت کو اپنے گھر کی چار دیواری سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بالکل آسان عمل رکھے ہیں۔ تو عورت چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے اپنے اللہ کو راضی کر سکتی ہے، اپنے رب کو منا سکتی ہے، اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کر سکتی ہے۔ دیکھیے میری محترم ماں اور بہنوں، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمایا ہے۔ یعنی اللہ کو راضی کرنے کی جو منزل ہوتی ہے، اللہ کو جو منانے کی منزل ہوتی ہے، عورتوں سے چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ اپنے بستر پر اپنے خاوند کو راضی کر لے اور مصلے پر اپنے رب کو راضی کر لے، یہ دو چیزیں ہیں، یعنی اللہ راضی اور خاوند راضی، تو ایسی عورت کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جو عورت اپنے رب کو راضی کر کر اور اپنے خاوند کو راضی کر کر، یعنی اللہ کی رضا میں اور اپنے خاوند کی رضا میں اس دنیا کو چھوڑ کر گئی، تو اس عورت کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، اور ایسی عورت کے لیے حکم ہوگا کہ جس دروازے سے چاہے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے۔ دیکھا میری ماں اور بہنوں، کتنا بڑا مقام اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو دیا ہے۔ لیکن آج اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہماری مائیں بہنیں فیشن کے نام پر اپنی زندگی کو گزار رہی ہے، اللہ کے احکام کو توڑ کر، اللہ کی باتوں کو توڑ کر، اللہ کے فرامین کو بھلا کر، اپنے نبی کی سنتوں کو بھلا کر اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ تو میری ماں بہنوں، یہ جو زندگی ہے یہ مختصر سی زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے۔ جو فیشن کی زندگی آپ گزارتے ہو شریعت سے دور رہ کر، یہ فیشن چند گھنٹوں کے لیے، چند ایام کے لیے، چند لمحوں کے لیے ہوتا ہے۔ جو اصل فیشن ہے آخرت کا، اس فیشن سے ہم دور ہیں، اور وہ فیشن ہمیں حاصل ہوتا ہے نمازوں کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، وضو کے ذریعے۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ہماری مائیں بہنیں اپنے دین سے ہٹ کر ایسے زندگی گزار رہی ہے، ایسے زندگی گزار رہی ہے، اور ایسے فیشن پرستی میں ڈوب کر اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ ان کو ایسا لگتا ہے گویا یہ فیشن ان کو ہمیشہ رہنے والا ہے، کہ ان کا یہ فیشن ہمیشہ رہنے والا ہے اور ان کو ہمیشہ دنیا کے اندر رہنا ہے۔
تو میری ماں بہنوں، یہ ہماری خام خیالی ہے، غلط فہمی ہے۔ یہ فیشن بھی ختم ہو جائے گا، یہ زندگی بھی ختم ہو جائے گی، لیکن جو زندگی ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مان کر اپنی زندگی گزار کر جائیں گے، تو یہ جو ہم اعمال کریں گے اور یہ اللہ کے رسول کے احکام مانیں گے، اللہ کے احکام مانیں گے، تو یہ چیزیں ہی ہمارے ساتھ جانے والی ہے، باقی ساری چیزیں یہیں رہ جائے گی دنیا کے اندر، اور آخرت کے اندر ہمارے ساتھ یہ ساری چیزیں جائے گی۔ اس لیے میری ماں بہنوں سے گزارش یہ ہے کہ خدا کے لیے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے گزارے، فضول باتوں میں اپنی زندگی نہ گزارے۔ اگر آپ کو فیشن کرنا ہے تو اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے کرے، اور اس فیشن کا آپ کو ثواب بھی ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوگا۔ اس لیے چند گزارشات تھی، چند باتیں تھی، میں نے سوچا آپ کے سامنے شیئر کر دوں، آپ کو بتا دوں۔ ہو سکتا ہے کہ میری باتوں سے کسی کی زندگی سدھر جائے، کسی کی زندگی سنور جائے، اور کسی کی زندگی میں، کسی کے گھر میں سکون آ جائے اور اس کی زندگی آباد ہو جائے۔ اس لیے اپنی ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق اور اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے اور اسی میں تمہارے لیے نفع ہے۔